الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بعض ایسے انسانوں کو پیدا فرمایا جن سے نہ صرف انسان بلکہ کائنات کی ہر مخلوق محبت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض منتخب بندوں کو وہ قبولیت اور وہ رجوعیت عطا فرمائی ہے کہ ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی زبان سے صرف حق اور سچ ہی نکلتا ہے. اللہ کے ان منتخب بندوں میں سے صحابی رسول، مراد رسول، شان اسلام حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قبولیت عطا فرمائی اور وہ شرافت عطا فرمائی کہ وہ روئے زمین پر بیٹھ کر کچھ کہتے تھے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں قرآن کے الفاظ بن کر اتر جاتے تھے. وہ زمین پر بیٹھ کر کچھ کہتے، اللہ نے ان کو وہ قبولیت عطا فرمائی تھی. عرش معلیٰ کی بلندی پر ان کی رائے کو، ان کے مشورے کو اللہ تعالیٰ وحی بنا کر نازل کر دیتا. قرآن مجید میں کم و بیش
23 یا 25 آیتیں ایسی ہیں جو آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر، ان کے مشورے پر نازل ہو گئی۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا، اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ انہوں نے ایک رائے دی، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو گئی۔ ان آیتوں کو موفقات عمر کہا جاتا ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دلی خواہش تھی، ان کی رائے تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مقام ابراہیم کو محراب بنائیں گے، وہاں ہم مصلی بچھا کر نماز پڑھائیں گے۔ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں کھڑے ہو کر امامت فرمائیں۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا تھا، کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ ان کے قدموں کے نشانات اس پتھر پر پڑ گئے تھے۔ اس پتھر کی تاثیر یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام اوپر کی طرف جانا چاہتے تو پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا، جب نیچے آنا چاہتے تو وہ پتھر خود بخود نیچے آ جاتا۔ اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آج بھی اس پتھر کو ایک قبے کے اندر اسے محفوظ کیا گیا ہے، اور حجاج کرام طواف سے فارغ ہو کر 2 رکعت نفل نماز یہی ادا فرماتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ اسے مصلی بنایا جائے اور اسے محراب بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت بنا کر ان کی اس رائے کو اتار دی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مقام ابراہیم کی جگہ مصلی بچھائیے اور اسے محراب بنائیے، اور اس مقام پر کھڑے ہو کر آپ امامت فرمائیے۔ یہ قبولیت تھی عمر رضی اللہ عنہ کی۔ یہ اس بندے کی رائے تھی جو اسلام سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے محمد الرسول اللہ کا اور مسلمانوں کا اور اسلام کا اتنا سخت مخالف اور دشمن تھا کہ نعوذ باللہ وہ تو نبی کا گلا گھونٹنے کے لیے، نبی کو ہمیشہ کے لیے قتل کرنے اور ختم کر دینے اور نبوت اور وحی کی آواز کو بند کر دینے کے لیے ان عزائم کو لے کر نکلا تھا۔ اسی لیے شریعت میں کہا گیا کہ کسی کافر کو کافر نہ کہو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب اسے ہدایت دے دے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سے کون سا کام لے لے، پتہ نہیں اللہ کب اسے اسلام کی توفیق دے کر اور تم کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائے۔ کسی کافر کو کافر نہ کہو۔ ہدایت کا مالک اللہ ہے، وہ آخری سانسوں میں بھی مرتے ہوئے بندے کو بھی کلمہ پڑھا سکتا ہے، ایمان کی دولت سے سرفراز کر سکتا ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ آخری سانسوں میں بھی کلمہ چھین سکتا ہے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ چنانچہ عمر کو اللہ نے وہ توفیق عطا فرمائی، وہ تقویت عطا فرمائی، ان کی رائے پر اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا، محراب بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، لوگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کے دولت قدے پر حاضر ہوتے ہیں، ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، امت کی عزت ہے اور نبی کا حرم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ ام المؤمنین، امہات المؤمنین کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر کوئی ایرے غیرے وہاں جا کر ان کے سامنے نہ کھڑا ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کو آپ پردے کا حکم دیجیے۔ اللہ نے قرآن اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، آپ کی بیٹیوں کو حکم دیجئے کہ وہ سر اور سینے کو ڈھانک لیا کرے، وہ پردے کا اہتمام کرے۔ وَإِذَا دَخَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جو کوئی بھی آپ کے دولت قدے پر حاضر ہو وہ پردے کے پیچھے سے سوال کرے۔ کوئی بھی چیز مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے آئے تو پردے کی آڑ میں کھڑے ہو کر، چھپ کر پردے کے پیچھے سے وہ سوال کرے۔ یہ عمر کی رائے تھی، اللہ نے اسے قرآن بنایا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جنگ بدر۔ بہت سارے کفار و مشرکین ناپاک عزم لے کر آئے تھے کہ مسلمان 313 ہیں، بے سر و سامان ہیں، جنگی سامان ان کے پاس نہیں ہے، یہ بھوکے اور پیاسے ہیں، یہ تنگ دست ہیں۔ اگر ان 313 کو مٹا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے تو اسلام باقی نہیں رہے گا، اسلام دنیا سے نعوذ باللہ مٹ جائے گا۔ ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار بدر کے میدان میں آئے تھے۔ 1000 سے زائد کا لشکر، ہر ہاتھ میں ہتھیار ہے، تلوار ہے، اور ادھر صحابہ بے سر و سامان ہیں۔ یاد رکھنا میرے محترم بھائیوں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی جماعتوں پر، بڑے بڑے لشکروں پر غالب کر دیا، کامیابی عطا فرما دی۔ کامیابی اللہ کی قسم ہرگز دولت کی بنیاد پر نہیں ملتی، کامیابی تعداد اور کثرت کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ بدر کا یہ واقعہ، اسلام کی یہ سب سے پہلی جنگ، قیامت تک مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی رہے گی، کبھی یہ نہ سوچو کہ تم اقلیت میں ہو، تعداد میں کم ہو تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ کامیابی ایمان سے ملتی ہے، کامیابی تقوی سے ملتی ہے، کامیابی اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسے سے ملتی ہے۔ 313 کی تعداد 1000 سے زائد لشکر کو شکست دے دیتی ہے۔ بے سر و سامان جماعت، ہتھیارات سے لیس لشکر کو تہس نہس کر کے
70 بڑے بڑے سردار قیدی بنا کر، مجرم بنا کر پکڑ کر لائے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان تمام قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ آج یہ محمد الرسول اللہ کی عدالت میں آ کر مجرم بن کر کھڑے ہیں۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل حق ہے کہ ان سب کی گردنیں اڑانے کا حکم جاری کر دیں۔ بے شک وہ مجرم اس قابل تھے کہ تمام کے تمام کو سولیوں پر لٹکا دیا جاتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو زمین کے اندر سلا دیا جاتا۔ قربان جائیں نبی کے جوتیوں پر۔ یاد رکھنا، کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منمانی نہیں کی اور اپنے عہدے پر بیٹھ کر زعم نہیں کیا۔ کوئی ضرورت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات سے مشورہ کرنے کی، صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کی، عمر کی، ابو بکر کی رائے لینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، یہ عادت شریفہ ہے، آپ سب کچھ جاننے کے باوجود اور مختار کل اور تمام چیزوں کا اختیار اور پاور رکھنے کے باوجود آپ صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، بیویوں سے مشورہ کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ایک طرف صحابہ بیٹھے ہیں، دوسری جانب یہ 70 مجرم کھڑے ہیں فیصلے کے انتظار میں۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، مشورہ دو، بتاؤ کہ میں ان کے متعلق کیا حکم اور کیا آرڈر جاری کروں، ان کے تعلق سے میں کیا فیصلہ کروں۔ یہ 70 مجرم جو گرفتار کر کے لائے گئے ہیں، بتاؤ مشورہ دو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور ان سے رائے مانگی، بتا ابو بکر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ وہ تو نہایت نرم دل انسان تھے، ان کے اندر جمال تھا، وہ بڑے نرم مزاج تھے۔ انہوں نے رائے دیتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے تو یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام یہ اپنے ہی جانے پہچانے لوگ ہیں، مکے کے لوگ ہیں، ان میں سے ہمارے کئی رشتہ دار بھی ہیں اور ہم میں سے ان کے کئی رشتہ دار بھی ہیں۔ یا رسول اللہ، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، میں جانتا ہوں کہ ان کے مظالم بڑے بڑے ہیں، ناقابل معافی جرائم ان کے سر پر ہیں، میری رائے تو یہ ہے ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، شاید ان کا دل پگھل جائے، شاید یہ لوگ اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر۔ آپ نے عمر کی طرف دیکھا، عمر سے رائے مانگی، عمر سے پوچھا کہ عمر تم کیا کہتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور ابو بکر کی رائے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ابو بکر میں جمال تو عمر کے اندر جلال ہے، یہاں نرمی ہے، یہاں بالکل سختی ہے، اور یہ سختی صرف اسلام کے لیے ہے، اور یہ سختی صرف حق کے لیے ہے۔ بڑے سخت مزاج ہیں عمر اللہ اس کے رسول کے معاملے میں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میری رائے تو یہ ہے کہ ان سب کی گردنوں کو اڑایا جائے۔ اللہ کے رسول پتہ نہیں ان ظالموں نے مکے کے کتنے غلاموں پر انہوں نے ظلم کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنے یتیموں کے منہ کے نوالے انہوں نے چھینے ہیں، کتنی مظلوم عورتوں کے سروں کے دوپٹے انہوں نے چھینے ہیں، اور کتنے مائے زمزم کے کنویں پر کھڑے ہو کر پانی پینے والوں کے پیالوں کو انہوں نے چھین لیا، کتنے لوگوں کو انہوں نے بے گھر کر دیا، رات دن آنسو بہانے پر انہوں نے مجبور کر دیا۔ کبھی کا ہمارا اور ان کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ اس کے رسول سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے بڑا رشتہ تو ایمان کا رشتہ ہے، سب سے بڑا کلمے کا رشتہ ہے۔ یہ لوگ مسلمان نہیں، جب اللہ اس کے رسول کے یہ نہیں تو یہ ہمارے بھی نہیں۔ میری رائے یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو مار دیا جائے، ان سب کی گردنوں کو اڑایا جائے، اور مارنے میں بھی عقیل جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے حضرت علی کے حوالے کیا جائے، اور عباس کو حمزہ کے حوالے کیا جائے، اور ایک میرا رشتہ دار ہے اس کو میرے حوالے کریں۔ ہم میں سے ہر رشتہ دار اپنے اس رشتہ دار کی گردن کو اڑائے، تاکہ اللہ اس کے رسول جان لیں کہ مسلمان اور صحابہ کرام اللہ اس کے رسول کے رشتے کے سامنے کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتا۔ میری رائے تو یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی صحابہ کرام سے مشورے لیے، اور آخر میں آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ ابو بکر تم ایک سیڑھی اوپر چڑھو، عمر تم ایک درجہ نیچے آؤ۔ نہ آپ نے معاف کیا، نہ آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا، بلکہ فدیہ لے کر ایک قیدی کے بدلے میں اتنا فدیہ لے کر آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو اتار دیا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ نبی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ سخت دشمن اسلام جب ان کی خدمت میں لائے گئے آپ کو تو ان کا خون بہانا چاہیے تھا۔ ان کا ظلم بڑا ہے، ان کے جرائم بڑے ہیں، ان کی حرکتیں بڑی شدید ہیں، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اللہ کے رسول رو رہے ہیں، کاش میں عمر کی رائے پر عمل کر لیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ چند مہینے گزرے تھے، اس سے پہلے منافقوں کا وجود نہیں تھا مکے کے اندر۔ مکے کے اندر کافر تھے، مشرک تھے یا مسلمان تھے۔ چنانچہ یہ جماعت پیدا ہوئی مدینہ المنورہ میں۔ یہ لوگ آتے تھے، قرآن مجید میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، صحابہ سے ملتے تھے، حضور کے وعظ و نصیحت میں بیٹھتے تھے، باہر جا کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور ادھر جا کر کفار و مشرکین کے ساتھ مل جاتے تھے، کہتے تھے انا کننا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کو تو ہم دھوکہ دینے کے لیے ان کے پاس گئے تھے۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ بدبخت اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، یہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔
چنانچہ اس جماعت کا سب سے بڑا سردار عبداللہ ابن ابی بن سلول، یہ رئیس المنافقین، اس جماعت کا یہ امیر تھا، اس جماعت کا لیڈر تھا، اس جماعت کا یہ قائد تھا۔ اس کی قیادت میں یہ جماعت پلنے پنپنے اور آگے بڑھنے اور اسلام کے خلاف شرارتیں کرنے لگی۔ کہاں تک ظلم چلے گا، شرارت کہاں تک چلے گی؟ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے ختم کر کے رہے گا۔ برا راستہ، غلط طریقہ، غلط راستہ، بہت زیادہ اس کی لمبی عمر نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جا کر اسے اینڈ ہونا پڑے گا، اس کا اختتام ہو کر رہے گا۔ چنانچہ آج عبداللہ ابن ابی بن سلول آخری سانسیں لے رہا ہے، آج اس کا آخری وقت آ گیا۔ اللہ کی یہ حکمت ہے، مصلحت ہے، منافق کے پیٹ میں اللہ نے نیک اور سچے مسلمان بیٹے کو پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نے شرابیوں، بدکاروں، ظالموں اور کافروں کے پیٹ میں نیک انسانوں کو پیدا کیا۔ رئیس المنافقین کے پیٹ میں اللہ نے نیک بیٹے کو، عبداللہ کو پیدا کیا۔ باپ کو آخری سانسیں لیتا ہوا دیکھتا ہے بیٹا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھ پر احسان کیجئے، بڑی امید لے کر آیا ہوں، 3 گزارشات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلی گزارش یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مرض الموت میں مبتلا ہے، نزع کی کیفیت میں مبتلا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اللہ کے رسول بہت جلد اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس کی آواز ختم ہو جائے گی، وہ مر رہا ہے۔ میری گزارش ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ آپ اپنے جسم اطہر کی وہ چادر مجھے مرحمت فرما دیں۔ آپ کی اس مبارک چادر میں میں اپنے باپ کا کفن دینا چاہتا، میں اپنے باپ کو کفنانا چاہتا۔ اللہ کے رسول نے کب کسے کہاں انکار کیا تھا؟ فوراً اپنے جسم اطہر سے چادر اتاری اور بچے کے حوالے کر دیا، جا بیٹا جا، اس چادر میں تیرے باپ کو کفن دے دے۔ دوسری گزارش، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کا انتقال ہو جائے، جب اس کا جنازہ مسجد کو لایا جائے، میری گزارش ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ آپ نے منظوری مرحمت فرما دی، جا میں تیرے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھا دوں گا۔ تیسری گزارش، خواہش ہے، تمنا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کے جنازے کے ساتھ آپ قبرستان تک بھی تشریف لائیں اور اس کی تدفین میں بھی شریک ہوں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا باپ منافق ہے، دشمن اسلام ہے، شاید آپ کی دعا کی برکت سے میرے باپ کی مغفرت ہو جائے، شاید اللہ اس پر رحم فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منظور فرما لیا۔ انتقال ہوا، کفنا کر جنازہ مسجد نبوی کے صحن میں لا کر رکھا گیا۔ آپ نے صفوں کو درست فرمایا اور خود آگے بڑھے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جنازہ تیار ہے، محمد الرسول اللہ امام بن کر کھڑے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بڑا سخت دشمن اسلام ہے، اس نے نبی کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اس نے نبی کی
بیویوں پر اس نے الزامات لگائے ہیں، اس نے بڑی زبان درازی کی ہے۔ قربان جائیں اس نبی کے عفو کرم پر اور اس کے رحمت للعالمین ہونے پر اور اس کی جوتیوں پر ہماری جانیں قربان کہ آج ایسے سخت دشمن کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تیار کھڑے، صفے تیار ہیں، نماز جنازہ شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول تکبیر کہتے، آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے سے آ کر آپ کی چادر کو پکڑ کر کھینچتا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتے، دیکھا تو عمر کھڑے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ یہ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ یہ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بھول گئے آپ اس کی شرارتوں کو؟ کتنا تکلیف پہنچائی اس ظالم نے، کتنا آپ کو رلایا ہے۔ کبھی آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کسی کی شکایت نہیں کی تھی، ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اس کے خلاف شکایت کی تھی، اللہ سے فریاد کی تھی۔ اماں عائشہ کے دامن تقدس پر اس نے ناپاک چھینٹے اڑائے، زنا کا نعوذ باللہ الزام لگایا، کتنی دفعہ اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، کتنے درد سے ہم گزرے ہیں۔ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول میری رائے ہے، میری گزارش ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دے، اللہ نے مجھے منع نہیں فرمایا ہے، اللہ نے اتنا کہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے توبہ کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کی 70 مرتبہ بھی ان کے حق میں توبہ اور استغفار کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ ہرگز ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے عمر، اگر اللہ اس منافق کی اس کی مغفرت اس شرط پر کر دے گا کہ اگر میں 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں تیار ہوں، 70 مرتبہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، شاید اللہ اس کی بخشش کر دے۔ اللہ نے بس اتنا کہا ہے، روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا، چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ عمر جا کر کھڑے ہو گئے صف میں، تجھے کیا ضرورت؟ دل ہی دل میں سوچنے لگے، عمر وہ تو نبی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا تو اتنا بڑا ہو گیا کہ تو نبی کو رائے دینے لگا؟ کیا تیرا علم نبی کے علم سے بڑھ گیا؟ اپنے آپ میں سوچنے لگے، افسوس کرنے لگے۔ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا کر پیچھے تشریف لاتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ معافی مانگنے لگے، اللہ کے رسول گستاخی کو معاف کر دیں، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، شاید مجھ سے گستاخی ہو گئی، مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، مجھے یہ رائے دینی نہیں چاہیے تھی، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر کاش کہ تیری رائے پر میں عمل کر لیتا۔ اللہ نے تیری رائے کو قرآن بنا کر اتار دیا، اس سے پہلے کہ میں جنازے کا سلام پھیرتا جبرائیل قرآن لے کر آ گئے۔ موفقات عمر، یہ عمر کی رائے تھی، کاش عمر میں تیرے مشورے پر عمل کر لیتا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، تیری رائے کو اللہ نے وحی کی شکل دے دی۔ میرے محترم بھائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آپ کی یہ بھی آپ کا وعدہ تھا کہ آپ قبرستان تک آئیں گے، آپ قبر پر گئے،
صرف اس کے لیے مغفرت کی دعا ہی نہیں کی، علماء نے فرمایا ہے کہ اس کی قبر کے اندر آپ اترتے ہیں، اس کے کفن کو کھولتے ہیں اور اس کے سر کو آپ اپنے زانوئے مبارک پر رکھتے ہیں اور اپنا لعاب مبارک نکال کر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، شاید اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ کچھ لوگ ایسا دکھ دے کر جاتے ہیں، ان کو زندگی میں احساس نہیں ہوتا۔ احساس اس وقت ہوگا جب اسرائیل سامنے آئیں گے، احساس اس وقت ہوگا جب جنازہ تیار ہوگا، احساس اس وقت ہوگا جب زیر زمین پہنچیں گے۔ وہاں کا پچھتانا، وہاں کا افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں۔ اب موقع ہے، توبہ اب کرو، اب سدھرنے کی کوشش کرو، اصلاح کرنا، اپنے آپ کو سدھارنے کا کام اب کرو۔ مرنے کے وقت میں فرعون بھی نیک بن گیا، وہ بھی کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، وہ بھی توبہ کرنا چاہتا تھا، اللہ نے منہ پر مار دیا۔ میں نے زندگی اتنی بڑی دی تھی، تجھے احساس نہیں ہوا؟ آج موت کو سامنے دیکھ کر توبہ کرتا ہے، آج موت کو سامنے دیکھ کر مظلوموں سے معافی مانگتا ہے، آج موت کو سامنے دیکھ کر فلاں ادارے کو اتنا، فلاں مسجد کو میرے مال کا اتنا حصہ۔ اب کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی میں یہ کام کر لیا ہوتا تو شاید تیری قبر کو بھی اللہ جنت کا باغ بنا دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے، مغفرت کی دعا مانگی، اور اس سے پہلے کہ آپ واپس پلٹتے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، قرآن مجید کے 10ویں پاری کی آیت لے کر وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ آئندہ پھر کبھی کسی منافق، کسی کافر اور مشرک کی آپ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور کسی کافر اور مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔ اللہ نے قرآن کو اتار دیا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو دیکھتے ہیں، روتے ہیں، عمر کو دیکھتے ہیں، اللہ نے اس چرواہے کو کیا عزت عطا فرما دی، جو اونٹ وہ بن گئے اوروں کے ہادی، جو اونٹ تلک چروا نہ سکے، جن کو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا، اللہ نے آج کیسی قبولیت دے دی، کیسی عزت دے دی۔ یہ بندہ روئے زمین پر کھڑے ہو کر ایک بات کہتا ہے، اللہ عرش کی بلندی پر اس کی بات کو قرآن بنا دیتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر۔ میرے محترم بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ چونکہ منافقوں کے سردار کا جنازہ تھا، منافقوں کے سردار کی موت ہوئی تھی، سارے مدینہ ریاست کے سارے آس پاس کے منافق جمع تھے۔ علماء نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے گئے، 1000 منافقوں کی جماعت اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتی ہے۔ 1000 منافق کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس بندے نے اتنی اذیت پہنچائی، محمد الرسول اللہ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اس کے قبر پر اترے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے لیے اپنی چادر مرحمت فرمائی۔ اسلام سے متاثر ہوئے، محمد الرسول اللہ کی سیرت سے متاثر ہوئے۔ اسلام تلوار کے زور سے ہرگز نہیں پھیلا ہے، اسلام دولت کی بنیاد پر نہیں پھیلا، اسلام طاقت کے بل بوتے پر نہیں پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے محمد الرسول اللہ کے اخلاق سے، ان کی پاکیزہ سیرت سے، ان کی حیات طیبہ سے، ان کے عفو اور درگزر سے، اور ان کی خیر خواہی اور ہمدردی سے۔ آج ہم غلاموں کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عفو و درگزر کا وہ جذبہ نصیب فرمائے۔ آج اللہ ہمارے دلوں میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمدردی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم کو بھی وہ دل عطا فرمائے کہ ہم دشمنوں کو نہ سہیں،
کافروں کو نہ صحیح کم سے کم اپنوں کے خلاف تو سازشیں نہ کریں، اپنوں کو تو ہم دکھ نہ پہنچائیں، اپنوں کو تو ہم اذیت اور تکلیف نہ دیں۔ اللہ سب کو اس کی توفیق بخشے۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔